أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین بات کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ امانت ایک ایسی صفت ہے کہ جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ بات بار بار بتایا کرتے تھے کہ جس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی امانت داری جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، اور اس کے برخلاف خیانت، دھوکہ، یہ سب نفاق کی علامت ہے۔ کہ آدمی اگر منافق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بہت ساری نشانیاں بتائیں ایک حدیث میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یا کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ تو یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ یہ اسی آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا وہاں پر جو ہے غلبہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کعبۃ اللہ کی چابی جس کے ہاتھ میں تھی یا جن کے ذمے تھی ان سے بلوایا اور چابی منگائی۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت سے جو ہے ایک وہ عہدہ تھا، جیسے سقایا جس کو کہتے ہیں عرب میں، حج کے زمانے میں جو ہے زمزم کا پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری، یہ ایک عہدہ تھا۔ ایسے ایک اور عہدہ تھا، کعبۃ اللہ کی دروازے کی چابی جو ہے ایک خاص قبیل خاندان کے پاس رکھی جاتی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چابی جو ہے عثمان بن طلحہ نامی ایک شخص کے پاس تھی، جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی منگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کعبۃ اللہ کھولا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہی کے بعد واپس دے دی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ امانتوں کو ان کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور کہا کہ یہ چابی قیامت تک ان کے پاس ہی رہے گی، جو بھی ان سے جو ہے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، اور آج تک جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابی اسی خاندان کے پاس، انہی کی نسل میں جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تاریخ میں بعض موقعوں پر ایسا ہوا بھی کہ بعض بادشاہوں نے جو ہے ان سے یعنی چھین کر اپنی ماتحت لینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جب یعنی بہرحال ان کو احساس ہوا اور جو ہے پھر واپس انہی کے پاس دی گئی، اور آج تک جو ہے آل سعود کی حکومت تک بھی جو ہے اسی خاندان میں، آل شیبہ غالباً ان کو کہا جاتا ہے، اسی خاندان میں وہ جو ہے چابیاں منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال امانت داری، امانت کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کسی کافر کی کوئی امانت ہے تو اس میں بھی جو ہے خیانت کا اختیار نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرنے کا یہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اور خیانت کرنا جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ بدترین عذاب جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دیا جائے گا وہ منافقین کو ہوگا۔ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں وہ منافق ہوں گے جو خائن ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔